الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ جو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ایک خاص خصوصیت تو اس عشرہ کی یہ ہے جو پورا سال کسی مہینہ یا دن کی نہیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر اگر انسان کچھ اعمال خاص کر لے تو زندگی کے اندر جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو اپنی ضروریات ہیں یا اپنا کوئی خاص انسان کا مشن ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، چاہے وہ شادی میں ہے، کاروبار میں ہے یا اور کوئی معاملات زندگی ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، تو اللہ وہ زائل فرما دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سے بڑے خاص دن مہینے ہو کے گزر جاتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن عام ادھر ادھر سے کسی بھی لمحے یا دن میں یا وقت میں جو ہے ہم اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص اوقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس عشرہ کی قسم کھائی ہے، اور جس مہینے کی قسم اللہ کھاتا ہے تو پتہ یہ چلا جن دنوں کی قسم کھائے یا مہینے کی وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ انسان قسم کھاتا ہے، ہر ایک کی نہیں کھاتا، جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ اب جیسے ماں باپ کی قسم کھاتا ہے، اولاد کی کھاتا ہے، حالانکہ جائز نہیں ہے غیر اللہ کی قسم۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اللہ کو چھوڑ کے وہ مشرک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی قسم کھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو قسم کھا رہا ہے، اب دیکھیے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ذوالقعدہ میں گئے، پورا مہینہ اللہ نے ان کو بلایا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ اب آپ کو اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور آپ سے کہا کہ میں تمہیں تورات دوں گا، شریعت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن وہاں چلہ کشی میں مصروف رہے۔ اب وہ 30 دن وہاں چلہ میں رہے تو اللہ رب العزت سے پھر بات کرنے کے لیے کوئی طور کی طرف چلے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آپ نے مسواک کر لی۔ مسواک کی وجہ سے وہ روزے جو آپ نے رکھے تھے 1 مہینے کے، ان کی وہ بدبو جو منہ میں پیدا ہوتی ہے، معدے کی ہوا، وہ ختم ہو گئی۔ جب اللہ سے کلام کیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے اسی حالت میں آنا تھا، 30 دن کے روزے رکھ کے۔ آپ کے منہ کی، روزے دار کے منہ کی اسمیل جو ہے وہ اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ دوبارہ جائیں، اب 10 دن اور، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 دن کے اور روزے رکھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن، حدیث میں آتا ہے وہ 10 دن جو تھے وہ عشرہ ذی الحجہ کے تھے۔ یعنی آپ کو جتنا بڑا منصب، شریعت، مقام ملا، اس میں عشرہ ذی الحجہ خاص طور پہ داخل ہے۔ اور اس 10 دنوں میں آپ اللہ رب العزت کے کلیم اللہ اور اللہ رب العزت کے رسول وہاں متعین ہوئے، آپ کو شریعت ملی، کتاب ملی، اور آپ کو 10 دن ملا کے 40 دن پورے ہوئے۔ اب ایک بات تو پتہ چلی کہ ان 10 راتوں میں یا دنوں میں آپ چلہ کشی بھی 10 دن کی کر سکتے ہیں۔ اب ایک تو ہے کہ انسان خلوت میں چلا جائے، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے بیٹھ جائے، نہیں، وہ طریقہ سنت موسوی تھا، سنت محمدی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نبوت کے اعلان سے پہلے غاروں میں بیٹھتے تھے، اعلان نبوت کے بعد غار میں نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی نکلنا، سیر و سیاحت کی شکل میں دین کی تبلیغ کرنا، سمجھانا، تبلیغ کے لیے لوگوں کے طرف جانا، یہ اپنے مرکز کو چھوڑ کے، جیسے آپ یہاں سے چھوڑ کے غار میں چلے جائیں، وہ پہلی امتوں کے لیے تھا۔ ہمارے لیے یہاں سے اپنا مرکز، گھر چھوڑ کے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے یا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کی شکل میں نکلنا، اس کو اس امت کی رہبانیت کہا۔ اب یہ 10 راتیں اتنی خاص ہیں، حدیث صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشرہ ذی الحجہ کی دنوں میں، 1 ذی الحجہ، 2، 3، 4، ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے
برابر ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب حیرت کی بات ہے، رمضان میں کہا لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، اب وہ انسان کو متعین نہیں کی، یہاں کہا کہ ایک رات کی عبادت ایک لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب یہ آپ لوگ آئے ہیں، مرد عورتیں سارے، تعویذ بھی لیں گے، وظائف بھی لیں گے، دم بھی کرائیں گے، مسائل بھی بتائیں گے، لیکن ذی الحجہ آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہم خود ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، ہم خود ہی مانگیں۔ ان 10 راتوں میں، دنوں میں جو آپ کو ملے گا وہ کائنات پوری مل کر آپ کو نہیں دے سکتی، جو آپ کو خود اللہ دے گا، آپ مانگنے والے بنے تو ان کو ضائع نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں متعین کر دیا، اب آپ یہ ان دنوں میں روزہ 9 دن رکھنا ہوتا ہے، اور ایک روزہ جو عرفہ کا ہے، عرفہ کا 8 کے بعد 9، اس کی حدیث صحیح میں فرمایا جو ایک عرفہ کا روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا، اس کے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگلے کا لفظ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا مستقبل کے 1 سال، اب وہ اگلا 1 سال تو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں معاف ہو جائیں گے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنے والے کو اگلے 1 سال کی گارنٹی مل گئی کہ تم زندہ رہو گے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے نا میں زندہ رہوں 1 سال اور، تو وہ عرفات کا روزہ رکھ لے، یہاں وہاں نہیں رکھنا، جو حج پہ نہیں ہے وہ روزہ رکھے، تو اگلے سال کی بھی گارنٹی آپ کو مل گئی، آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کے فرامین کی ایسی ایسی گہرائی کی باتیں ہیں، لیکن مسلمان کو توجہ نہیں ہے نا اس طرف۔ اب یہ 2 سال کے گناہ 9 کو معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر عید کی رات کو جو عبادت کرتا ہے 10ویں رات، عید کی رات، قیامت کے دن لوگ مردہ دل اٹھیں گے، پریشانی میں ہوں گے، حشر میں شرابور ہوں گے، پسینے میں، ذلت میں ہوں گے۔ یہ آدمی خوشی کے ساتھ مسکراتا ہوا اٹھے گا اور چمکتے چہرے کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ 10 راتیں ہیں۔ اب ایک اس کا خاص عمل دے رہا ہوں، بہت خاص عمل ہے۔ آپ کے پریشانیاں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے، لڑائیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ اس کے لیے اس طریقہ سے ان 10 راتوں کو آپ عبادت کے لیے مختص کریں۔ ایک تو مختصر عمل پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ 10 راتوں میں لیلۃ القدر کا ثواب پا لیں گے۔ وہ مختصر 2 منٹ کا آپ کو وظیفہ ہے، عمل ہے 2 منٹ کا۔ ایک تو فرض نماز ہے، آپ نے عشاء تو جماعت سے پڑھنی ہی ہوتی ہے نا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا حدیث میں آتا ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر رات کو 2 رکعت آپ تہجد کے پڑھ لیں کسی وقت بھی، اگر پوری رات کو نہیں پڑھ سکتے، آدھی رات کو اٹھ کے، تو آپ عشاء کی 2 سنتیں بعد میں پڑھ کے 2 نفل پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، تو یہ 2 نفل آپ کے تہجد کے کہلائیں گے۔ وتر سے پہلے جو نفل ہوتے ہیں وہ تہجد کی ہوتی ہے، وہ ثواب جو آدمی وتروں سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے وہ تہجد ہی کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ تہجد گزار کہلائے گا جو 2 وتروں سے پہلے نفل پڑھ لے اور تہجد کی نیت کر لے۔ وہ رات کے کسی پہر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اول میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختصر عمل آپ کو 10 راتوں کا عامل بنا دے گا، یعنی آپ ان راتوں میں عبادت والے ہیں، آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب۔ دن میں روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے، روزے کی کوشش، نہیں تو دعا استغفار پڑھیں۔ یہ عمل رات کو کرنا ہے، وتر پڑھ کے پھر آپ پہلی ذی الحجہ کو 1 مرتبہ سورہ فجر پڑھیں، جو کہ سورہ فجر میں اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر 10 راتیں اس کی ہیں، لیال جمع ہے، عشر 10 کی، 10 راتیں، والشفع والوتر۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخاری کے اندر کہ والشفع والوتر، شفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے عید کا دن، اور والوتر جو ہے اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اچھا ایک حیرت انگیز بات دیکھیے،
آپ نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ کا موسم نہیں ہوتا، آپ حج کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا موسم نہیں ہوتا، آپ اسی طرح جو ہے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حج کا سیزن نہیں ہوتا، یعنی ساری عبادات مختلف اوقات میں ہیں، یعنی ایک کا وقت ہوتا ہے دوسری کا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے رمضان کے روزے آئے ہیں تو حج نہیں ہوگا، اب زکوٰۃ کا مہینہ آیا ہے تو روزے نہیں ہوں گے، اب اسی طرح نماز کا وقت ہے تو روزے کا نہیں ہوگا۔ اب یہ عبادات جو ہے الگ الگ اوقات میں ہیں، واحد ایک مہینہ ہے، 10 دن ہیں، 10 دن جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جس میں ساری چیزیں جمع اللہ نے کر دی۔ اس میں آپ عشرہ والشفع والوتر کہہ کے اللہ نے بتایا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ذکر اذکار بھی ہے، اس میں ہر چیز کو اللہ نے 10 دنوں راتوں میں جمع کر دیا۔ اتنی بڑی سعادت، اس لیے ہمارے نبی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور قرآن نے اس کی قسمیں کھائیں۔ اب آپ نے یوں وظیفہ کرنا ہے کہ یکم ذی الحجہ کو آپ نے پہلے جو ہے چاند دیکھ لیا، یکم ذی الحجہ شروع ہو گئی۔ اچھا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، آپ نے رات کو یعنی کل یکم کا دن ہے، آج رات کو چاند نظر آیا تو ایک مرتبہ سورہ فجر کو پڑھ کے دعا کرنی ہے، جو مقصد بھی ہے۔ 2 ذی الحجہ کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 ذی الحجہ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 کو 4 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 کو 5 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فجر، 6 کو 6 مرتبہ پڑھنی ہے، 7 ذی الحجہ کو 7 مرتبہ سورہ فجر پڑھنی ہے، 8 ذی الحجہ کو 8 مرتبہ پڑھنی ہے، 9 ذی الحجہ کو 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 10 ذی الحجہ کل عید ہے، آج آپ نے 10 مرتبہ سورہ فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہر روز پڑھ کے دعا اپنے مقصد کی کرنی ہے۔ اللہ آپ کی مراد کو ان 10 راتوں میں پورا کر دے گا، آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ سورہ فجر اللہ نے بڑی پرتاثیر بنائی ہے، اور اس ترتیب سے آپ پڑھیں، آپ کو اس کا فیض اور فائدہ بھی نظر آئے گا، اور آپ کی اللہ مراد پوری کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔